بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 6 سورہ المؤمنون آیات 109، 110 اور 111۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن فہمی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو تینوں آیات ہیں ان میں شان بیان ہوئی ہے اللہ کے رحمان کے پاک بندوں کی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیارے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ خود بھی پیارا ہے۔ آج کے درس کا گزشتہ درس سے تعلق یہ ہے کہ کفار کے کرتوت، ایک تو یہ تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتے تھے اور قرآن کی گستاخی کرتے تھے اور دعوت کو مانتے نہیں تھے۔ تو وہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور آج بھی کفار کی طرف سے ایک تو یہ بیان ہوا نا سابقہ درس میں کہ وہ اللہ کے پیارے رسول اور قرآن کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، تمسخر اڑایا کرتے تھے اور گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ آج اللہ رب العزت جو تلاوت کی جا رہی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے محبوب کے غلاموں کا بھی تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ لیکن وہ کیسا رب ہے، کتنا پیارا ہے کہ وہ اللہ کہ وہ اپنے پیارے بندوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دوسرے جو اصحاب تھے، وہ اپنی دیوانگی میں بیٹھے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے دنیا چھوڑ دی تھی، کپڑے ان کے بدن پر پرانے سے تھے اور کھاتے پیتے وہ کچھ نہیں تھے، نحیف، نزار، کمزور نظر آتے تھے۔ دنیا کی طرف ان کی کوئی رغبت نہیں تھی۔ دیوانگی کا عالم یہ تھا کہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور کفار جو قریش کے سردار تھے، ابو جہل، عتبہ اور ابی ابن خلف، ان جیسے اور بھی سردار، وہ جب بھی ان سچے عاشقان رسول اور عاشقان خدا کے پاس سے گزرتے تو وہ ہنسنا شروع کر دیتے، کہہ کے مارنا شروع کر دیتے۔ زبیر بھائی، وہ ہنسنا شروع کر دیتے، وہ کہہ کے بلند کرتے۔ زمین ہے، عام سے لوگ ہیں، اللہ کے سامنے تو عام سے لوگ ہیں، ہمارے لیے بڑے خاص ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ہیں۔ ان کے بدن پہ کپڑے بڑے معمولی سے ہیں، نظر کچھ بھی نہیں آتا، نہ ان کے پاس بینک بیلنس ہے، نہ ان کے پاس زمین ہے، جائیداد ہے، نہ ان کے پاس دنیا کی دولت، نہ بزنس، کاروبار، کچھ بھی نہیں۔ بعض تو ایسے تھے جن کے گھر بار بھی نہیں تھے۔ کفار گزرتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو، ساتھ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ سارے پیچھے جو آ رہے تھے نا ان کے چیلے، وہ بھی ہنسنا شروع کر، انہوں نے اس چیز کو مشغلہ بنا لیا۔ اب دیکھیں، جس وقت بندہ کوئی بیچارہ اپنے مست حال میں بیٹھا ہو تو کوئی آ کے مذاق اڑائے تو غصہ تو آتا ہے، لیکن وہ بڑے کامل تھے، اللہ پاک نے انہیں صبر عطا فرمائے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ صبر کرتے تھے، روزانہ کہتے ہیں ان کو ہنسنے دو، کوئی بات نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی منزل عطا فرمائے گا۔ منزل کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں دہلیز رسول پہ بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمارا ادھر بیٹھنا قبول کرے گا۔ اب دیکھیں، اس منظر کو شاید کسی نے نہ نوٹ کیا ہو، کسی نے نہ دیکھا ہو، کوئی گزر گیا ہو، خیر ان کا مذاق اڑ رہا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، معمولی سی حیثیت ہے ان کی، اور اڑانے والے کون؟ سردار، جن کا اڑایا جا رہا ہے وہ حضور کے غلام۔ وہ جو اڑا رہے ہیں وہ بڑے اچھے قیمتی کپڑوں میں ہیں، بڑا پیسہ ہے، ٹھاٹ باٹ ہے، سردار ہیں، اور جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کے پاس صرف
آسمان چھت ہے اور زمین فرش ہے اور کچھ بھی نہیں، اور دل میں جو اطمینان ہے وہ چہرہ رسول کو دیکھ کے حاصل ہوتا ہے، اور نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی یاد میں مست و الست ہوتے ہیں، پھر چین ملتا ہے۔ جب ان کی عادت ہو گئی نا، ابو جہل کے ساتھ جتنے بھی دوست تھے ان کی، کفار کی، ان کا مذاق اڑانا ان کی عادت ہو گئی، روزانہ ان کا مشغلہ تھا، جب بھی گزرتے نئی بات کرتے، تمسخر اڑاتے، مذاق کرتے، آواز کستے، تانے دیتے۔ اللہ رب العزت بھی پھر ان بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ نے پھر ان کے شان میں قرآن حکیم کی آیات نازل فرمائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اب یہ ترجمہ سنیں گے آپ کو ساری سٹوری سمجھ آ جائے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، ایک گروہ، بے شک ایک گروہ میرے بندوں میں سے ایسا بھی ہے، یقولون، جو عرض کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، اے اللہ تو بخش دے ہمیں، وارحمنا، اور تو رحم فرما ہم پر، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ شان ہے میرے ان بندوں کی، حضرت صہیب رومی کی، حضرت خباب کی، حضرت بلال ہیں، اور حضرت عمار، اور ان کے ساتھ دوسرے ساتھی جتنے بھی تھے، یہ میرے بندے ہیں جن میں صرف یہ وہ مجھ پہ ایمان لائے، دعا کرتے رہتے ہیں، مجھے یاد کرتے رہتے ہیں صبح و شام، وہ میری یاد میں مست و الست ہیں، وہ کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں۔ اور کفار کو کہا تمہارا کیا حال ہے؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، اور تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، حتیٰ یہاں تک کہ انسوکم، غافل کر دیا تمہیں، ذکری، میری یاد نے۔ کفار کو کہا کہ تمہیں میری یاد نے بھی غافل کر دیا۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر قہقہے لگایا کرتے تھے، یعنی تم ان پر قہقہے لگاتے تھے۔ اب یہ ماضی کا ترجمہ کب ہے؟ اس کی تفسیر کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرائے گا، وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے، اللہ کی طرف سے انہیں جواب ہوگا، یاد ہے نا تمہیں، اور کافرو، تمہیں یاد ہے نا کہ میرا حباب، میرا بلال، اور میرا عمار، اور میرا جو بندہ ہے بلال اور صہیب، میرا صہیب، یہ اور ان کے ساتھی بیٹھ کے مجھے یاد کیا کرتے تھے، اور اے کافرو تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تم ان پر ہنسا کرتے تھے، تمہیں یاد ہے نا۔ اب یہ قیامت کے دن بھی ان کو اللہ پاک یاد کرائے گا۔ اور اللہ پاک نے کیا جزا عطا فرمائی اپنے خاص بندوں کو؟ اللہ فرماتا ہے انی جزیتہم الیوم بما صبروا، میں نے بدلہ دے دیا انہیں آج ان کے صبر کا، وَأَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ، دیکھو یہ وہی ہیں جو کہ کامیاب ہو گئے ہیں، یہ وہی ہیں، اللہ پاک نے انہیں مراد پر پہنچا دیا ہے، اللہ پاک نے انہیں مراد تک پہنچا دیا ہے۔ ابھی اللہ کا جو خطاب ہے وہ جاری ہے، یعنی مزید اللہ ان سے کیا خطاب ارشاد فرمائے گا وہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ آج کے درس سے ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلی بات ہم یہ سیکھ سکتے ہیں، اور سیکھی ہم نے، کہ آپ اکیلے میں، جماعت کے ساتھ، کسی گروپ میں بیٹھ کر چلتے ہوئے جب بھی اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے رحم طلب کریں گے، رب تعالیٰ کے ہاں آپ کو مقربین میں لکھا جائے گا، یہ یقین کر لیں۔ یہ آیت آپ کو سکھاتی ہے، آپ کو مقربین میں لکھا جائے گا، اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ خدا کی خاص نگاہ میں اور نگاہ کرم میں ہیں۔ ایک بات آپ نے سیکھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتے ہیں نا بیچارے، وہ جو ہم تو انہیں پاگل کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، تو ویسے شریعت میں انہیں معذور کہتے ہیں، دماغی معذور، ان کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے۔
ان کسی بندے اللہ کے بندے کے ساتھ، کوئی اللہ کا فقیر عبادت کر رہا ہو، کسی بھی حال میں، کسی لباس میں ہو، کسی فقیر کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ فقیر جو ہے اللہ کے ہاں کتنے بلند مرتبے پر فائز ہو، اور اس فقیر کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھیں۔ اور آخری سبق ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کو تکلیف پہنچے، پریشانی پہنچے کسی بھی طرف سے، تو آپ اگر صبر کریں گے تو رب العزت آپ کو اس کی جزا دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔